بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں بات کروں گا پب جی گیم کھیلنے کے بعد خودکشی کرنے والے لوگوں کے بارے میں، اور پاکستان میں خودکشی کرنے کے بعد پاکستانی آرگنائزیشن نے حکومت کو یہ تجویز دی تھی کہ پب جی پر پابندی لگا دی جائے، تو پی ٹی اے نے پب جی گیم پر پابندی لگا دی۔ تو پابندی لگانے کے بعد پاکستان میں اس کے کیا اثرات سامنے آئے ہیں، اس پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے نے ایک معروف آن لائن ویڈیو گیم پب جی پر عارضی پابندی لگا دی، جس کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے اس اقدام پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ پی ٹی اے نے پب جی تک رسائی 1 جولائی کو عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اس بارے میں مستقبل کے لائحہ عمل پر اس نے لوگوں سے رائے بھی طلب۔ پی ٹی اے نے ایک نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ مختلف معاشرتی طبقوں کی جانب سے کی جانے والی شکایات کو مدنظر رکھتے ہوئے پب جی پر عارضی طور پر پابندی لگائی جائے۔ حالیہ دنوں میں پب جی کھیلنے والوں کی خودکشی کے کچھ واقعات بھی رپورٹ ہوئے، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی اے کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں اور گیم کے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ پب جی ایک آن لائن گیم ہے جو 2017 میں لانچ کیا گیا تھا، لیکن اس کا موبائل ورژن 2018 میں لانچ ہوا، جس کے بعد یہ بچوں اور نوجوانوں میں خاصا مقبول ہو گیا ہے۔ گوگل کے پلے اسٹور سے یہ گیم 10 کروڑ سے زائد مرتبہ ڈاؤن لوڈ کیا جا چکا ہے۔ یہ گیم یک وقت 1 سے زائد افراد کا گروپ بنا کر بھی کھیلا جا سکتا ہے، جو انٹرنیٹ کے ذریعے آپس میں رابطے میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ گیم کھیلنے والے ایک دوسرے سے آڈیو پیغامات کے ذریعے گیم کھیلنے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ پب جی میں ایک جزیرے کا منظر پیش کیا گیا ہے، جہاں آپ پیدل یا مختلف گاڑیوں میں سوار ہو کر گھوم سکتے ہیں، گھروں میں داخل ہو کر اسلحہ جمع کر سکتے ہیں، لیکن گیم کھیلنے کا بنیادی مقصد دشمن کو مارنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ یہ گیم بچوں کو تشدد کی طرف لے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے پی ٹی اے کو شکایات بھی کی گئی ہیں۔ پی ٹی اے کی جانب سے گیم پر پابندی کے اقدامات کے بعد سے ٹویٹر پر پب جی سے متعلق مختلف ٹرینڈز بنتے رہے۔ اب بھی ٹویٹر پر ان بین پب جی ان پاکستان ٹرینڈ کر رہا ہے، جس کے تحت لوگ حکومت سے اس گیم پر عائد پابندی ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی اس پابندی کے خلاف میدان میں ہیں۔ سوشل میڈیا پرسنالٹی جنید اکرم نے پب جی بند کرنے کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔ ایک ویڈیو میں اپنے مخصوص انداز میں انہوں نے کہا کہ گیمنگ دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری میں شامل ہے، ہالی ووڈ میوزک سے بھی زیادہ، مگر یہاں بابے بیٹھے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب۔ ایک اور سوشل میڈیا ورکر وقار زکا نے پی ٹی اے کے اس فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ اکاؤنٹ پر ان کا کہنا تھا کہ پب جی پر پابندی کے خلاف وہ سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ پاکستان کی ڈیجیٹل گروتھ کو روک دے۔ یہ وقار زکا کا آفیشیل ٹویٹ آپ کے سامنے ہے۔ سوشل میڈیا پر صارفین میمز بنا کر اس فیصلے پر طنز کر رہے ہیں، تو کچھ سنجیدہ انداز میں حکام تک اپنا موقف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امینہ نامی ایک صارف نے طنزیہ انداز میں ٹویٹر پر لکھا کہ پی ٹی اے کی جانب سے پب جی بند کیے جانے کے بعد خودکشی کے کیس 0 ہو گئے ہیں۔ غربت کی وجہ سے خودکشی کرنے والوں کی تعداد بھی 0 ہو گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں دوبارہ 75 روپے پر آ گئی ہیں، اور پاکستانی گریجویٹس کی آمدنی بل گیٹس سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ آمنہ کا آفیشیل ٹویٹ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ منور بلوچ نے کہا کہ پب جی کو اس لیے بند کیا گیا کہ بچے ڈپریشن کا شکار ہو کر خودکشی کر رہے ہیں، لیکن ان طلبہ کا کیا ہوگا جو آن لائن کلاسز کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہیں۔ منور بلوچ کا آفیشیل ٹویٹ آپ کی سکرین پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک صارف کا کہنا تھا کہ گیمنگ جرم نہیں ہے، لیکن پی ٹی اے لوگوں کو جرائم کی طرف دھکیل رہی ہے، اور اس کا ٹویٹ بھی آپ ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں۔ قمر جوید نامی صارف نے ٹویٹ کیا کہ پب جی سے پابندی ہٹائی جائے، ہمارے گیمز ہزاروں ڈالر پاکستان لا رہے ہیں، لہٰذا گیمنگ کمیونٹی اور
ای سپورٹس کو برباد کرنے کی بجائے اسے سپورٹ کیا جائے۔ قمر جاوید کا آفیشیل ٹویٹ آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قطب الدین احمد نامی ایک صارف نے وزیر اعظم عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ آپ کورونا وائرس کی عالمی وبا کی صورتحال کے دوران انٹرٹینمنٹ کے سب سے بڑے ذریعے کو کیوں بند کر رہے ہیں؟ ہم باہر کھیلنے نہیں جا سکتے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی مصروفیت سوائے آن لائن پڑھائی کی۔ ایسی صورتحال میں یہی ہماری تفریح کا ذریعہ ہے، اسے بند نہ کریں۔ قطب الدین احمد کا آفیشیل ٹویٹ جس میں انہوں نے عمران خان کو ٹیگ کیا ہوا ہے، آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ احسن نامی صارف نے کہا کہ گیمنگ انڈسٹری ہالی ووڈ، لالی ووڈ اور بالی ووڈ سے بڑی صنعت ہے، حکومت اس سے بڑا سرمایہ حاصل کر سکتی ہے۔ احسن کا ٹویٹ بھی آپ کی اسکرین کے سامنے ہے۔ عامر درانی نامی صارف نے بھی کچھ ایسے ہی خیالات ظاہر کیے۔ انہوں نے کہا کہ گیمنگ 150 ارب ڈالرز کا حجم رکھنے والی صنعت ہے جو ہر سال 10% کی شرح سے بڑھ رہی ہے۔ یہ پروگرامنگ اور الیکٹرانک مارکیٹ کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایسے بے دماغ لوگ اونچے عہدوں پر بیٹھے ہوں تو پاکستان کو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عامر درانی کا ٹویٹ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر پی ٹی اے سے متعلق یہ افواہیں بھی گردش کرتی رہیں کہ پب جی بند کرنے کی وجہ سے کسی نے ادارے کی ویب سائٹ ہیک کر لی ہے۔ اس پر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے ان افواہوں کی تردید کر دی تھی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کا ٹویٹ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ دوسری جانب بعض لوگ پب جی پر پابندی کی حمایت کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد کافی کم ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے پب جی کے ساتھ ٹک ٹاک پر بھی پابندی لگانے کا مطالبہ کیا۔ سعیدہ رباب نامی ایک صارف نے لکھا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی سے پب جی پر پابندی سے متعلق بات کر رہی تھی تو میری امی نے سن لیا۔ ان کا پہلا رد عمل تھا، بہت اچھا ہوا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ گیم وہاں چلا جائے جہاں سے اس کی واپسی ہی نہ ہو۔ سعیدہ رباب کا ٹویٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ ارمان نامی صارف نے لکھا کہ پب جی پر پابندی 2020 کی پہلی اچھی خبر ہے، ٹک ٹاک پر پابندی دوسری اچھی خبر ہوگی انشاءاللہ۔ ارمان کا ٹویٹ بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ تو ناظرین، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ پب جی کو بند کرنا چاہیے یا نہیں، اور پب جی پاکستان یا دنیا بھر میں فائدہ مند ہے یا نہیں۔ اپنی قیمتی آراء سے ضرور رہنمائی کریں۔